الرحمن آیت اللہ العظمیٰ سے سیستانی اپنی کتاب منہاج الصالحین کی تیسری جلد مسئلہ نمبر 36 میں لکھتے ہیں کہ ایک بندہ نکاح کے سیغے میں غلطی کرتا ہے، یعنی غلط سیغہ پڑھتا ہے، اتنا غلط پڑھتا ہے کہ اس غلطی کے ساتھ کہ اس سیغے کا ظہور ہی پیدا نہیں ہوتا معنی مقصود میں، یعنی معنی مقصود بھی اس کا اصلاً سمجھ نہیں آتا، یعنی پورے لفظ تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، اس سے کچھ سمجھ نہیں آتا، تو ایسا نکاح کافی نہیں ہے، یعنی درست نہیں ہے۔ تو یہاں میں عرض کروں گا کہ نکاح کے سیغے نماز کی طرح نہیں ہیں۔ مثلاً اگر نماز میں آپ ایک حرف کو صحیح ادا نہ کیا، مثلاً سین کی جگہ پہ سا نکال دیا، یا دال کی جگہ پہ زا نکال دیا، قوف کی جگہ پہ کاف کتاب والی نکال دی، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں جو قرات ہے اس کے احکام جو ہیں وہ نکاح کے سیغے میں نہیں چلیں گے۔ مثلاً نکاح کے سیغے میں ایک بندہ انکحتو کی جگہ پہ انکحتو کہتا ہے، یعنی ہا کی جگہ پہ ہا نکال رہا ہے، انکحتو کہتا ہے۔ زوجتو کی جگہ پہ زوجتو کہہ رہا ہے، یعنی زا کی جگہ پہ دال نکال رہا ہے، تو بھی درست ہوگا۔ کیونکہ یہ جو غلطی ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے معنی مقصود میں ظاہر ہے، یعنی کلام آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ زوجتو کہنا چاہ رہا ہے اور انکحتو کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اگر غلطی اس طرح کی ہو کہ اس سے کوئی مطلب ہی نہ سمجھا جا رہا ہو، بالکل اور طرح کے الفاظ ہوں، یعنی ایک نیا جملہ بول دے اور اس کا کوئی مطلب ہی سمجھ نہ آ رہا ہو، تو ایسا نکاح باطل ہوگا۔ اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ ایک بندہ اگر جان بوجھ کر صحیح پڑھ سکتا ہے، انکحتو کی جگہ پہ انکحتو کہہ دیتا ہے، یعنی ہا کی جگہ پہ ہا نکال دیتا ہے، یا زا کی جگہ پہ دال نکال دیتا ہے، تو کیا ایسا نکاح بھی درست ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اس طرح پڑھے تو ایسا نکاح درست نہ ہوگا۔ اس کے بعد آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس اگر صیغہ معنی مقصود میں ظاہر ہو، یعنی صیغہ غلط بھی ہو، غلط ہونے کے باوجود اس کا معنی درست ہو، تو پھر بھی درست ہے، اگرچہ وہ غلطی خود مادہ میں ہو۔ اصول فقہ میں خصوصاً یہاں پر دو تعبیریں استعمال ہوتی ہیں کہ ایک کو ہم مادہ کہتے ہیں اور ایک کو حیت کہتے ہیں۔ انکحتو کا مادہ نکحہ، یعنی نون کاف اور حا ہے، اس کا اصلی مادہ ہے۔ اس کی حیت اس کا وزن ہوتا ہے، یعنی آپ مادہ کہیں یا مادہ کے مقابلے میں وزن کہیں۔ مثلاً ایک بندے نے انکحتو نہیں کہا بلکہ انکحتو کہا ہے یا انکحتو کہے، تو اگرچہ یہ وزن تبدیل کرتا رہے لیکن اس کا معنی پھر بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہی نکاح ہے۔ اور اگر وہ وزن کی بجائے اس کا مواد ہی تبدیل کر دے تو بعض اوقات مواد تبدیل کرنے سے لوگوں کو اس کا معنی سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال دی گئی ہے کہ کتاب میں کہ کچھ عربی بولنے والے زوجتوکا کی جگہ پہ جوزتوکا بولتے ہیں، یا کسی بھی زبان والے اس طرح بولتے ہیں۔ اب اگر وہ جوزتوکا بول رہے ہیں تو ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ زوجتوکا ہی کہنا چاہ رہے ہیں، تو اب ان کے جوزتوکا میں زوجتو سمجھ آ رہا ہے، تو یہ بھی درست ہے، اگرچہ مادہ بالکل تبدیل ہے۔ زوجتو کا مادہ زا، واو اور جیم ہے، جبکہ جوزتوکا میں جیم، واو اور زا ہے۔ پس آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جوزتوکا کہنا اس زبان میں کہنا کافی ہوگا، وہ زبان کہ جو عام طور پر رائج ہے، یعنی اس علاقے کے لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، یعنی زوجتوکا کی جگہ پہ جوزتوکا بولتے ہیں، تو یہ نکاح درست ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عقد نکاح پڑھنے والا یہی لہجہ اختیار کرنے والا بندہ ہو، کوئی اور دوسرا اس کی نقل اتارنے والا نہ ہو،
یعنی اس کی نقل نہ اتار رہا ہو۔ نقل اتارنے والا بندہ صحیح پڑھ سکتا ہے زوجتو کا، لیکن یہ اس علاقے والوں کے لہجے کی نقل اتار رہا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اب اگلی آنے والی ویڈیو میں اس سوال کا جواب دیا جائے گا کہ نکاح کا صیغہ پڑھنے والے میں کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔